السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے جس میں سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، عدت میں نکاح، بشرا بی بی کا کیس اور پھر ایجنسیز جس طرح سے سویلینز کو لاپتہ کر لیتی ہیں، اس حوالے سے بھی جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں بہت تگڑی اور دبنگ سماعت ہوئی ہے۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ کے اندر مناظر تھے، جس طرح ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی آپ دیدہ تھا اور سپریم کورٹ کا ماحول بڑا سوگوار تھا۔ بڑی خبر ہے جس طرح سے حفیظ اللہ نیازی آج رنجیدہ اور غم زدہ نظر آئے ہیں۔ کمرہ عدالت میں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو پریشان نہ ہوا ہو یا جس کی آنکھیں نہ بھر آئی ہوں۔ اب جج صاحبان کے دل پر کیا گزری ہے، کیا ان کی بھی غیرت جاگی ہے، اس حوالے سے تو میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران حسان اللہ نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی آپ دیدہ ہو گئے۔ مجھ پر جو بیت رہی ہے آپ جج صاحبان پر نہیں بیت رہی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ میرا بیٹا فوج کی حراست میں لاپتہ ہو گیا ہے، یعنی پہلے فوج کی حراست میں تھا، پھر ان کی حراست سے بھی لاپتہ ہو گیا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس ہے، کہاں پہ گیا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ آپ اس معاملے کو جلد از جلد دیکھیں۔ پھر جسٹس جواد ایس خواجہ نے درخواست دی تھی کہ 9 رکنی بینچ سماعت کر سکتا ہے، منیمم 9 رکنی بینچ اس پر سماعت کرے۔ پھر عدالت نے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کا معاملہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا۔ اس پر بھی حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسان اللہ نیازی کئی روز سے غائب ہے، مجھے اس وقت کوئی غرض نہیں بینچ کتنے رکنی ہے، مجھے میرے بیٹے کا بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ 9 جج سنیں، 5 جج سنیں، 2 جج سنیں، مجھے میرے بیٹے کا پتہ ہونا چاہیے جو فوجی حراست میں تھا، وہاں سے بھی اس کے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں اور مجھے نیند نہیں آتی کہ وہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی نقول طلب کر لی ہیں۔ اعتزاز احسن اور دیگر وکلاء کے فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا، 20 ملزمان کی حد تک جو فیصلے سنائے گئے ریکارڈ پر لائے جائیں، یہ وکلاء کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ہم ان سب فیصلوں کی نقول مانگ لیتے ہیں، یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ عید پر 20 ملزمان رہا ہو کر گھروں کو جا چکی ہیں، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ رہا ہونے والے ملزمان کے خلاف اب کوئی کیس نہیں، یہ جسٹس میاں محمد علی مظہر نے پوچھا۔ ان ملزمان کو سزا یافتہ کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن بھی اپنی چیئر سے اٹھے، انہوں نے بھی بات چیت کی۔ بہرحال آج غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کہہ لیں کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے پہلے سردار طارق مسعود اس بینچ سے الگ ہوئے تھے اور اس وقت الگ ہوئے تھے جب انہوں نے ساری کی ساری گیم ڈال دی تھی، اور اب یہ دوسری دفعہ بینچ ٹوٹا ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا یہ معاملہ بھجوایا گیا ہے کہ کیا اس پہ 9 رکنی بینچ سماعت کرے گا یا یہی والا بینچ سماعت کرے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کا اسلام آباد ڈائگناسٹک سینٹر یا ایکسل لیب سے طبی معائنہ کرانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ 29 اپریل تک معائنہ کروا کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا گزشتہ حکم کی عدم تعمیل پر برہمی کا بھی اظہار۔ جس طرح سے ناظرین کرام بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہونے کی خبریں آئیں اور رات اندھیرے کے ہونے کا انتظار کیا جاتا رہا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پھر پیمز ہسپتال سے ڈاکٹرز گئے، ایمبولینس گئی، لیکن اس سے بھی بشرا بی بی کو آرام نہیں آیا، طبیعت ان کی جو ہے وہ مزید خراب ہوئی ہے۔ تو ابھی تک ان کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور دیگر لوگ سوال کر رہے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ مائنر ان کو اٹیک ہو سکتا ہے، تو یہ بڑی خطرناک خبریں ہیں۔ دوسری جانب مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے مزید سیٹیں چھینی جائیں، کم کی جائیں، 2/3 میجورٹی بنائی جائے، جس طرح سے ضمنی الیکشن میں جھرلو پھیرے گئے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب لاہور ہائی کورٹ نے دبنگ فیصلے دیے ہیں۔ دوبارہ گنتی کی آڑ میں تحریک انصاف سے مزید 2 سیٹیں چھیننے کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ NA97 فیصل آباد اور NA133 قصور میں دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا ہے۔ تو یہ آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا
اور دونوں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی سے 2 مزید سیٹیں چھیننے کی جو کوشش تھی وہ کوشش بھی اب ناکام ہوئی ہے۔ دوسری جانب عدت میں نکاح والے معاملے کی بھی آج سماعت ہوئی۔ جس طرح سے رضوان عباسی نے انتہائی گھٹیا، انتہائی بیہودہ، بلو دی بیلٹ، جیسے کوئی گائناکولوجسٹ کلاس چل رہی ہوتی ہے، کلاس لے رہا ہوتا ہے، اس طرح کی غلیظ گفتگو جس کا ویلاگ میں ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی بکواس بازی کی اور بونگیاں ماری ہیں۔ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اس طرح کی گھٹیا اور لغو گفتگو سن سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اس مکروہ شخص نے کی ہیں جو خود کس قدر گھٹیا، مکروہ اور بے شرم ہوگا جس کی گفتگو اتنی گھٹیا ہو۔ بہرحال اس کے بعد بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی کہ عمران خان جھوٹا ہے، بشرا بی بی جھوٹی ہے، ان دونوں کا نکاح جائز نہیں ہے، انہوں نے مانیکا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پھر اس گھٹیا وکیل نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ جانا ہے، میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اب یہ سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سماعت کب شروع ہوتی ہے اور اس پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شیخ رشید وہ آج ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ شیخ رشید آج کل بڑا کم منظر عام پہ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے الیکشن وہ ہار گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا عمران خان سے پہلے بھی تعلق تھا اور آج بھی تعلق ہے۔ نواز شریف روٹیاں اور نالے چیک کرنے آئے ہیں، عوام صرف 2 مہینے انتظار کرے، اس کے بعد یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ لیکن آج جو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے اور جو انہوں نے آبزرویشن اور ریمارکس دیے ہیں، پٹیشنر کی وکیل بتا رہی ہیں جس طرح وزیر اعظم بیان دے کر گئے، یعنی انوار الحق کاکڑ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ہائی کورٹ میں آئے تھے اس روز ایک اور بندے کو اٹھا لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کے بیان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ خود احتسابی کہاں پر ہے جو نظر آئے؟ بلوچ لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس پولیس والوں کو تو آرام سے معطل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو کرتے ہیں سب کے سامنے کرتے ہیں۔ کیا ایجنسیز میں کوئی جواب دہ ہے؟ خود احتسابی کہاں پر ہے جو نظر آئے؟ ہر ادارے نے اپنے اختیار میں رہ کر کام کرنا ہے، عدالت نے بھی اپنے اختیار کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، یہ بڑا واضح ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو بلایا، کسی نے اس فیصلے کو یا اس چیز کو سیریس نہیں لیا، پھر لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ پولیس والوں کو تو پھینٹا بھی لگ جاتا ہے، پولیس والے تو معطل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کے دل میں جو آتا ہے یہ کرتے ہیں، یہ ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں، یہ مجبور کرتے ہیں فیصلے دینے پر، یہ لوگوں کو غائب کرتے ہیں اور ان کی کہیں پہ کوئی باز پرس نہیں ہوتی، یہ معطل کیوں نہیں ہوتے، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت اور دھی رانی میڈم چیف منسٹر ان کے حوالے سے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت ہی صاف اور شفاف دن رات وہ کام کر رہی ہیں، تو اب اس حوالے سے بھی سکینڈل آ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈی جی پی آر پنجاب کو تبدیل کیا گیا، اشتہارات کی مد میں جس طرح سے پیسے روکے گئے، جس طرح سے پیسہ کمایا گیا، یہ بھی ایک بڑا سکینڈل ہے جس کی بہت جلد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ میڈم چیف منسٹر کتنے بڑے گھپلے کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے اندر ناظرین کرام ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ رانا تنویر وفاقی وزیر ہیں، ان پر میاں جاوید لطیف نے الزام لگایا تھا کہ 5 سیٹیں انہوں نے 90 کروڑ سے زائد رقم ادا کر کے خریدی ہیں۔ اب رانا تنویر کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ الزام جھوٹا ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں، میاں جاوید لطیف کے پاس اگر ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے کر آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں جاوید لطیف یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ جو بیان دیتے ہیں ان کے پیچھے میاں نواز شریف کی رضامندی حاصل ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میاں نواز شریف میاں جاوید لطیف کے پیچھے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جتنا مجھے اپنی ہارنے پر یقین ہے اتنا ہی مجھے میاں جاوید لطیف کے ہارنے پر یقین ہے۔ اس پر میاں جاوید لطیف نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ فرمائشی پروگرام کیا ہے۔ تو جاوید لطیف اس وقت ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ عطا تارڑ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاوید لطیف کو سیریس نہیں لیتے، جبکہ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ تارڑ تو کل کا بچہ ہے، اس کی کیا بات کرنی۔ پھر رانا تنویر بھی کہتے ہیں کہ خود سے یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں، نواز شریف ان کے پیچھے نہیں ہے۔ لہذا نون لیگ کے اندر ایک انٹرنل پولیٹکس، انٹرنل بکواس بازی جاری ہے۔ وہ جس طرح عابد رضا کوٹلہ نے کہا کہ ہم سارے ہی ہارے ہوئے ہیں، ہم تو دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہے۔ تو نون لیگ کے اندر کی نفرتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔
ان کے اندر کا غبار بھی بہت جلد نکل کر باہر آئے گا، یہ بہت جلد پھٹیں گے اور یہ کمپنی کسی صورت چلتی نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔